اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے اس لیے مطمئن ہوں انجام سے، عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا رکھے جس حال میں وہ حال اچھا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، بس غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا افسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ آخرت کا عقیدہ اور انسان کی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ایک بندہ عقیدہ آخرت کا ماننے والا ہے، عقیدہ آخرت کو مانتا ہے، اس کی زندگی کا جو مشغول ہے، اس کی زندگی کی جو تبدیلی ہے وہ کس رخ کی طرف جاتی ہے، یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا کہ عقیدہ آخرت سے مراد کیا ہے، اس کا پہلے نمبر پہ لغوی معنی کیا ہے۔ آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی زندگی۔ کیا معنی ہے؟ اور اس کا جو متضاد ہے وہ ہے عاجلت، جلدی آنے والی، یعنی دنیا کو عاجلت کہا جاتا ہے، اور آخرت یعنی جو بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ رونقیں، یہ رنگینیاں، یہ رعنائیاں، یہ خوشیاں، یہ خوشحالیاں، یہ جو آپ کو ریل پہل نظر آ رہی ہے، آخر ایک دن یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہ جہاں مٹ جائے گا اور آپ موت کا شکار ہوں گے، اور پھر جو کچھ آپ یہاں پہ کرتے رہے ہیں، ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اسے آخرت کہتے ہیں، یعنی آخرت والے دن آپ کو ایک ایک بات کا، ایک ایک اپنے لمحے کا، اپنے وقت کا، اپنی دولت کا، اپنی زندگی کا، اپنے جسمانی اعضاء کا، ایک ایک عضو کا حساب دینا پڑے گا۔ آنکھیں دی تھیں تو کیا دیکھتا رہا، کان دیے تھے تو کیا سنتا رہا، تجھے ہاتھ دیے تھے تو ان ہاتھوں کو کن معاملات میں تو نے الجھایا، تجھے پاؤں دیے تھے تو کدھر چل کے گیا۔ یعنی انسان کے ایک ایک لمحے کے متعلق پوچھا جانا، اور اس کے بعد اس کے مطابق جو جزا اس کی بنتی ہوگی۔ اگر اس کے اعمال کا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا، نیک اعمال کا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا، تو اسے جنت عطا کر دی جائے گی، اور اگر اس کے بد اعمال لیاں اس کی زیادہ ہوں گی، اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اگر کسی بندے میں یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا، وہ نیکیوں کی طرف اتنا زیادہ جانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا ایک ایک قدم جو میں اٹھا رہا ہوں، مجھے اس کا جو جواب ہے وہ خدا کے سامنے دینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کے سامنے ایک ایک بندے کو الگ الگ حاضر ہو کے اپنے ہر عمل کا اس کو جواب دینا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کا جو مفہوم ہے وہ میں نے سمجھا دیا ہے۔ تب ہوگا یہ کہ بندوں کے صفیں بنا دی جائیں گے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ حشر کے میدان میں 120 لائنز ہوں گی۔ کتنی لائنز ہوں گی؟ 120، 120 صفیں ہوں گی۔ ان میں سے 80 صفیں ہمارے نبی محترم، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کی ہوں گی۔ باقی کتنی صفیں رہ گئی؟
40 صفحے، باقی ساری امتوں کی 40 صفحے ہوں گے۔ یہ اعزاز تو ہمیں حاصل ہے نا نبی پاک سرکار کے صدقے کہ سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ نبی محترم سرکار کی امت ہوگی۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت نبی محترم کی امت ہوگی۔ لیکن جو بات یہاں پہ درس دینا مقصود ہے کہ پھر نامہ اعمال ہمارے جب کھلیں گے، ہم اعمال بھی تو کھلنے ہیں نا، تو اگر آپ جو بچے ہیں، جو احباب ہیں، آپ کے والدین کے سامنے آپ کی کوئی بری حرکت ان کے سامنے کھول دی جائے، ان کو آپ کی بری حرکت کا آپ کے سامنے پتہ لگ جائے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے کہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کرتا ہے نا، کہ جی کو کہہ دے جی آپ کی اولاد دیکھیں آپ کی اولاد نے یہ کام کیا ہے، تو آپ کے والدین کو دکھ اور صدمے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ آپ کے جو نامہ اعمال ہیں یہ سید دو عالم کے سامنے شر کے میدان میں کھلنے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نبی پاک سرکار کو ہماری وجہ سے قیامت والے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو پھر جو آپ کے اعمال کی نوعیت ہوگی وہ کچھ اور ہوگی۔ پھر ایک ایک عمل کرتے ہوئے آپ سوچ بچار کا سامنا کریں گے۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ اقبال نے کہا تھا، اقبال کی ربائی کا مفہوم یہ ہے کہ خدایا حشر کے میدان میں مجھے ویسے ہی معاف کر دینا، میرا حساب نہ لینا، کیونکہ میرا نامہ مال ٹھیک نہیں، میں گناہ گار ہوں۔ لیکن اگر تو نے ضروری حساب لینا ہے تو پھر کرنا کیا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نبی پاک سرکار کی آنکھوں سے چھپا کے میرا حساب لینا، تاکہ نبی مکرم سرکار کو میری وجہ سے حشر کے میدان میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر بندہ یہ اگر سوچے کہ وہاں پہ ایک بندہ تو نہیں نہ ہونا، وہاں پہ کل خدا کی جتنی انسانیت ہے سارے انسانوں نے وہاں پہ جمع ہونا ہے، ان میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے۔ کل جو آج ہمیں جو نیک سمجھتے ہیں، کل ہمارا جب نامہ مال کھلے تو ان کے سامنے ہماری رسوائیاں ہوں، اللہ اکبر، تو پھر کیا عجب قسم کا منظر بنے۔ تو ہر عمل سوچ سمجھ کے اگر آپ کریں گے، وہاں پہ یہ اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے ہماری مغفرت فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمیں شرمندگی سے بچائے، وہاں پہ تو اعلان ہو جائے گا، فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، نیک الگ کر دیے جائیں گے، مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ تو وہاں پر معاملات کی جو نوعیت ہے وہ اور ہوگی۔ کیا نوعیت ہوگی؟ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، جو نیک ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کو بہشت عطا فرما دی جائے گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اگر یہ ساری باتیں ذہن نشین ہوں اور اس کے مطابق تیاری کی جائے تو پھر انسان کا ایک ایک لمحہ خدا کے ذکر اور خدا کے فکر کے بغیر نہ گزرے۔ بندہ ایک ایک پل اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے گزارے اور سوچے، وہ تدبیریں اپنانا شروع ہو جائے کہ میرا مالک کیسے راضی ہوگا، میں کون سا کام کروں۔ پھر ہر کام کرتے وقت اس کے ذہن میں آئے گا، آیا یہ میں کام کر رہا ہوں، اس سے میرا مالک میرا خدا ناراض تو نہیں ہوگا۔ جب اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی نور ہو جائے گا، ہمارا دل بھی نور ہو جائے گا، آنکھیں بھی نور ہو جائیں گی، ہمارے جو جسم کے اعضاء وہ نور ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کریم کے کرم اور فضل سے حق کی طرف رغبت ان کی ہو جائے گی۔ تو یہ عقیدہ آخرت کی سمجھ آ گئی کہ عقیدہ آخرت کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ سوال ہوں گے آپ سے کہ آپ کو زندگی دی تھی، عمر دی تھی، تو آپ نے یہ عمر کن کاموں میں گزار دی، آپ کو پیسے دیے تھے، ان پیسوں کو کن معاملات میں آپ نے خرچ کیا،
دولت دی تھی، پھر تمہیں جسم دیا تھا، اس جسم کو کہاں استعمال کیا، کن کاموں میں اس جسم کو استعمال کیا؟ تو ہر نعمت کے متعلق آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان لانا یہ مومنین کی نشانی بھی ہے۔ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ یوقنون، خدا نے مومنین کی یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آخرت صرف انہوں نے پڑھا ہوا ہے یا انہوں نے سنا ہوا ہے، بلکہ ہم یوقنون، وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے بس پتہ ہے، میرا ویسے ہی یقین ہے، ایسا نہیں۔ جس کا یقین ہوتا ہے پھر اس کے متعلق عمل بھی کرتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک ایک لمحہ وہ پھر اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پیپر آنے والے ہیں تو پھر آپ ایک ایک لمحہ تیاری کرتے ہو نا، پکا یقین ہو جائے۔ جب سلپ آ جائے تو یہ سلپ تو جب آپ ابھی پیدا بھی نہیں تھی نا ہوئے، تو یہ سلپ تو تب ہی جاری کر دی گئی تھی کہ آپ کی ڈیتھ ہونی ہے، آپ نے مرنا ہے، پھر آپ کو سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ پھر جو فرشتے ہیں ان کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوا کہ دیکھا ہوا کسی نے؟ جو سوال و جواب کرنے والے فرشتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ منکر نکیر۔ کوئی ملا ہوا آپ میں سے ان سے؟ نہیں نا ملا، تو جان پہچان نہیں ہے ہمارے۔ لیکن اب پھر جن سے جان پہچان ہوتی ہے ان کو انٹرویو دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انٹرویو تو انٹرویو ہوتا ہے، لیکن پھر قبر بھی ہو، بندہ اکیلا بھی ہو، اور پھر کوئی ایک کھڑکی اور ایک سوراخ بھی نہ ہو، اندھیرا ہو سخت، اور پھر فرشتے بھی آ جائیں، پھر عجب قسم کی ان کی شکلیں بھی ہوں، بندہ بھی اکیلا ہو، آواز بھی نہ نکل سکتی ہو جو باہر جائے، ان کے سامنے ان کے سوالوں کے جواب دینا آسان نہیں، مشکل ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی رضا کو مروز نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے تیاری لازمی ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، جتنا ان کا مقام زیادہ تھا اتنے میں خدا تعالیٰ سے ڈرتے بھی زیادہ تھے۔ ہمارے پلے بھی کچھ نہیں اور ہمارے دعوے بھی بڑے بڑے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پلے بھی کچھ نہیں، نیکیاں بھی کوئی نہیں، پھر دعوے بھی بڑے بڑے۔ جو ہمارے بزرگ تھے، جو رسول اللہ سرکار کی محفل میں بیٹھنے والے تھے، ساری رات عبادتیں کرتے تھے، ساری رات عبادتیں، اور پھر انہیں اتنی فکر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان بن عفان، یہ وہی صحابی ہیں نا نبی پاک سرکار کے، جن کے متعلق نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ جو عثمان ہے نا، ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا میری امت میں جتنے شرمیلی طبیعتوں والے ہوں گے نا، زیادہ شرم و حیا والے ہوں گے، یہ حضرت عثمان کے جھنڈے تلے اللہ ان کو جنت میں لے کے جائے گا، اتنے زیادہ۔ اور نبی پاک سرکار نے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں رہتے ہوئے دی تھی نا۔ لیکن ایک دفعہ قبرستان میں چلے گئے، ایک بالکل ٹوٹی پھوٹی جو قبر تھی نا، اس کے سرانے بیٹھ کے زور سے رونے لگے، خدا کے خوف سے رونے لگے۔ آپ کا غلام آیا، غلام کہنے لگا کہ خیر ہو، اتنا تو آپ کو کبھی روتے ہم نے دیکھا ہی نہیں، اتنا زیادہ آپ رو رہے ہیں، اس قدر روتے آج سے پہلے تو آپ کو نہیں دیکھا کبھی، کوئی خیریت ہوا کیا ہے؟ بڑے بڑے عذاب کی باتیں آپ نے سنی، لیکن اتنا زیادہ تو آپ نہیں روئے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ مجھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو بندہ یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے والی منزلیں آسان ہیں، ورنہ آگے والی منزلیں بڑی مشکل ہیں۔ دیکھیں اعمال کتنے اعلیٰ ہیں، جنت کی بشارت بھی نبی پاک نے دی،
اس کے باوجود فکر ہے. آخرت کی فکر کتنی ہے, قبر کی فکر کتنی ہے. یہ ہوتے تھے ہمارے بڑے, یہ ہوتے تھے ہمارے بزرگ, یہ ہوتے تھے وہ جو جنت میں جن کا مقام ہوگا. جتنا زیادہ ڈر ہوگا, خوف ہوگا, پھر امید بھی ہوگی, پھر بندہ کامیابیوں کی طرف جائے گا. کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے بھی تو دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھ کے. فرمایا کہ تم لوگ, یعنی سب امت کی طرف اشارہ تھا نا, کہ تم لوگ جہنم کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو, اور تمہارا میں پیچھے سے پلو پکڑ پکڑ کے تم جہنم کے گڑھے میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو, اور میں تمہارا پلو پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی ہمارے ہاں حضرت سید دو عالم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کریم رسول کائنات سرکار کو جزائے خیر عطا فرمائے, بولو آمین. اللہ رسول کائنات کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, حب احمد ازل ہی سے میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے. اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں جو میرے نبی کے پسینے میں ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.